اللہ اکبر کبیرہ، وہ کتنا کریم پروردگار ہے کہ جس نے اپنے بندوں کو بخشنے کے لیے کیا کیا آسانیاں پیدا کر دی ہیں کہ 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھ کر انسان کے سارے گناہ معاف ہونے کی بشارتیں۔ اور اب ہمیں یہ احساس ہوگا کہ ہم کتنے نالائق ہیں اور کتنے بے وقوف ہیں کہ زندگی کا اتنا عرصہ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر ہم نے گزار دیا۔ unparalleled loss، بہت بڑا نقصان کر لیا۔ ہمیں واقعی اس پہ بہت شرمندہ ہونا چاہیے اللہ کے سامنے، اور بہت افسوس کرنا چاہیے، اور آئندہ اس چیز کی امپورٹنس کو دل میں بٹھا کے ان اعمال کو باقاعدگی سے کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، یہ دعائیں تو 2 ایسی تھیں کہ لیٹتے وقت بندے نے پڑھ لی، تو اس کا مطلب یہ کہ جو صفحہ زندگی ہوگا اس کے آخر پر اچھائی لکھی ہوئی ہوگی۔ اب جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے تو زندگی کے صفحے کی ابتدا ہوتی ہے، اس وقت کی بھی دعائیں بتائی گئیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بیدار ہو اور بیدار ہوتے وقت وہ یہ پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، چند وہ دعائیں جو صبح و شام کی ہیں، عام طور پر روزانہ پڑھ سکتے آدمی، اور ان کے پڑھنے سے نامہ اعمال کے شروع میں اور نامہ اعمال کے اخیر میں نیکی لکھی جا سکتی ہے۔ وہ دعائیں بھی سن لیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کی، اس کو امام نسائی نے اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب بندہ سونے کے لیے اپنے بستر پر آئے اور یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ، غفرت لہ ذنوبہ او خطایاہ، اس دعا کے پڑھنے سے اس بندے کے گناہ اور خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، وفی روایہ وَلَوْ كَانَتْ أَكْثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں، اور ایک روایت میں ہے کہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہوں گے، پھر بھی اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو اب اس دعا کو پڑھنا زندگی کا معمول بنا لیں۔ کس قدر آسان ہے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لینا۔ چنانچہ ایک دوسرا عمل بھی ہے، وہ بھی لیٹتے وقت کیا جاتا ہے، یک نہ شد دو شد، ایک نہیں بلکہ 2 عمل۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کنز المال میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی بندہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پہ آئے اور پڑھے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ 3 مرات، 3 مرتبہ یہ پڑھ لے، غفرت لہ ذنوبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ، اگرچہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہوں۔ وَإِن كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ، اگرچہ ساری دنیا کی ریت کے ذرات کے برابر کیوں نہ ہو، اللہ سب کو معاف فرمائے۔ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ثم قال اللہم اغفر لی۔ یعنی جو بندہ صبح اٹھے اور یہ دعا پڑھے اور اس کے بعد کہے اللہم اغفر لی، اللہ میری مغفرت فرما دے، تو اللہ رب العزت اس پر اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ بلکہ اس کے بعد فَإِن تَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى قُبِلَتْ صَلَاتُهُ، اس دعا کے پڑھنے کی یہ خوبی یہ بھی ہے کہ اگر اس کے بعد اس نے وضو کیا اور فجر کی نماز پڑھی تو اللہ اس کی نماز کو بھی قبول فرما لیتے۔ تو دیکھیں، نامہ اعمال کے شروع میں بھی آپ نیکیاں لکھوا سکتی ہیں، اور عجیب مزے کی بات کہ درمیان میں بھی، نیند کے درمیان میں جب بندہ کروٹ لیتا ہے تو کئی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، تو جب آنکھ کھلتی ہے
تو اس وقت بھی کچھ پڑھنے کے الفاظ ہیں، اگر ان الفاظ کو پڑھ لیں تو اس پر بھی اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت، اللہ رب العزت کی طرف سے اس پر بھی بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اب کروٹیں بدلتے ہوئے آنکھ کا کھلنا یہ تو معمول کی بات ہے، کتنی مرتبہ انسان سردی کے موسم میں کمبل ٹھیک کرتا ہے، رضائی ٹھیک کرتا ہے، اپنی کروٹ بدلتا ہے، ایک طرف سے دوسری طرف ہوتا ہے، تو کروٹ بدلتے ہوئے دعا کرنا، سبحان اللہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو روایت کیا کہ جو بندہ قال ہی نہ یتحرک من اللیل، کہ جو بندہ رات کو سویا ہوا کروٹ بدلے اور 10 مرتبہ کہہ دے بسم اللہ و سبحان اللہ و آمنت باللہ و کفرت بالطاغوت، تو ان کے پڑھنے سے اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے اور ہر اس چیز سے محفوظ فرمائیں گے جس کا خوف اس کے دل میں ہو۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ بہت بڑی نعمت ہے مشکل کام کہ نیند ہوتی ہے تو اس وقت تو بندہ چاہتا ہے کہ بس میٹھی نیند لے لیں اور دوبارہ آنکھ لگ جائے، تو اس وقت جو جاگنا ہے وہ مشکل معاملہ ہوتا ہے کچھ پڑھنا، لیکن اس وقت کے پڑھنے پر اجر بھی وہ ملا کہ جو اجر عام دعاؤں پر نہیں ملتا۔ کیا کہ آپ کے دل میں کتنی باتوں کا خوف ہوتا ہے، میاں نہ ناراض ہو جائے، اولاد نہ فرمان نہ بن جائے، بیٹی کے انداز بدلے ہوئے ہیں، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ساس آج کل بہت ناراض ہے، اللہ اس کو راضی کر دے، یا میرے خاوند کا کاروبار نہیں چل رہا تو تنگ دستی کا خوف، جو خوف دل میں ہے، یا فلاں مجھ سے بہت حسد کرتی ہے وہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دے، یا ہمارے گھر میں چور نہ آ جائیں، ڈاکو نہ آ جائیں، عزت کے لٹیرے نہ آ جائیں، یہ کتنا قسم کا خوف ہوتا ہے۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ کروٹ بدلتے ہوئے اگر یہ عمل کر لیں گی تو جس چیز کا خوف دل میں ہوگا اللہ تعالیٰ اس خوف کو ختم فرما دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرما دی کہ کروٹ لینے پر وہ نعمت مل گئی کہ سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر دیے، اور جو خوف دل میں لگا ہوا تھا اللہ رب العزت نے وہ خوف بھی دل سے نکال دیا۔ لمبی چوڑی اپنی تسبیحات کرنے کی بجائے ہم وہ کام کیوں نہ کریں جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ جس پر گناہ معاف ہوتے ہیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسرا عمل کروٹ لیتے ہوئے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا اور ابن سنی نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ دائیں یا بائیں کروٹ لے ثم یقول، پھر کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو جو بندہ کروٹ لیتے ہوئے یہ کہتا ہے یقول اللہ عز وجل للملائکہ، اللہ رب العزت ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا الی عبدی، میرے بندے کو دیکھو کہ اس وقت بھی یہ مجھے نہیں بھولا، لا ینسنی فی ھذا الوقت اشہدکم انی قد رحمتہ، میں فرشتوں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان پر رحمت فرما دی، وغفرت لہ، اور میں نے اس بندے کی مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ، کروٹ لیتے ہوئے ایک مرتبہ پڑھنے پر اللہ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں کہ میں نے اس بندے کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کا کرم ہے اور احسان ہے کہ رب کریم نے ہمارے لیے اس طرح راستے کھول دیے کہ ہم آسانی سے اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ اور اب دو باتیں اور ہیں، مختصر سن لیجئے کہ اس کو طبرانی نے روایت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ رب العزت سے اس حال میں ملے کہ وہ اللہ سے حسن ظن رکھتا ہو، مغفرت کی امید رکھتا ہو۔ تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی، پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ ان کا بھائی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ
اگر آپ مجھ پر خصوصی انعام فرمائیں تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں۔ اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں، نہ تھکنا ہے، نہ سونا ہے، نہ کچھ ہے، ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہے۔ اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں؟ کہنے لگا ہاں، اب تک میں 25,000 مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں۔ تو سننے والا بڑا حیران ہوا، آپ 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں؟ وہ کہنے لگے ہاں، پریشان ہونے والی بات نہیں، یہ 25,000 مرتبہ کا ثواب تم لے لو، اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہو نا، اس کا ثواب مجھے دے دو، وہ ثواب زیادہ ہے 25,000 مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے۔ آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا اجر ملے گا، مرنے کے بعد اگر 25,000 مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے، کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا، مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی المصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ دنوں میں ہم نے یہ پڑھا کہ سورۃ الفیل جو ہے اس میں نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے سال کا تذکرہ ہے۔ نبی علیہ السلام سید المرسلین رحمت للعالمین عام الفیل کے ساتھ میں دنیا میں تشریف لائے، یہ نعمت والی سعادت۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ کیا تھا اس کا تذکرہ سورۃ قریش میں ہے۔ جب آپ نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تو ارد گرد کا ماحول کیسا تھا اس کا تذکرہ سورۃ ارأیت الذی یکذب فی الدین میں۔ پھر نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات دیے، کیا خیر کثیر ان کو عطا فرمائی، اس کا تذکرہ سورہ کوثر میں۔ یہاں پہنچ کر اللہ نے اپنے محبوب سے ایک دو ٹوک اعلان کروایا جس کو بانگ درا کہتے ہیں، برملا اعلان، بے بانگ دہل اعلان کہ اے کافرو تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ اتنی وضاحت کے ساتھ شرک سے بیزاری اور توحید کا پیغام نبی علیہ السلام نے پہنچایا۔ پھر اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے کیسے مدد فرمائی اس کا تذکرہ سورۃ النصر میں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت قریبی رشتہ دار تھا، چچا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت مالدار تھا، اس کے بچوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کی رشتہ داریاں تھیں، بچیوں کے نکاح کیے ہوئے تھے، مگر وہ بڑا موذی انسان تھا اور نبی علیہ السلام کو بہت اذیت پہنچاتا تھا۔ اس کی بیوی ام جمیل خباثت میں اس سے بڑی ہوئی تھی۔ ان دونوں کے برے انجام کا تذکرہ سورۃ البیدہ میں ہے۔ پھر اس کے بعد پورے قرآن مجید کا نچوڑ اور خلاصہ سورہ اخلاص۔ اگر بالفرض قرآن مجید کو کشید کیا جائے تو جو پورے قرآن کا نچوڑ نکلے گا وہ سورہ اخلاص۔ آج سورہ اخلاص کے بارے میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ آج 23 کی رات بھی ہے اور جمعہ کی رات بھی۔ سورہ اخلاص جلب منفعت سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد معوذتین دفع مسرت سے تعلق۔ اب آ جائیے سورت کی طرف۔ قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں کل، ان میں سے 112 صورتوں کے نام ان صورتوں کے اندر جو الفاظ آئے ہیں اس کی وجہ سے رکھے گئے، جیسے سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان کا نام مضمون سورت کے مضمون کی وجہ سے رکھا گیا، ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ اخلاص۔ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی 4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا۔ دوسرا یہ کہ یہ سورت انسان کو اعتقاد کو خالص کر دیتی ہے۔ تیسرا یہ کہ یہ سورت اس نام کے معنی کے لحاظ سے دی گیا ہے اس کا نام کہ جو شخص بھی سورت کے معنی اور مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا وہ شرک سے خلاصی پائے گا۔ اور چوتھی وجہ اس سورت کو سورہ اخلاص کہنے کی یہ بھی ہے کہ جو بندہ اس اعتقاد کہ یہ بندے کے اندر اخلاص پیدا کرتی ہے۔ دوسرا نام ہے توحید کہ بندے کو توحید خالص کا پیغام دیتی ہے۔ تیسرا نام ہے سورہ نجات، یہ بندے ایک نام ہے سورۃ الاساس کیونکہ یہ توحید پر مشتمل ہے اور توحید تمام اعتقادات کی بنیاد اور اساس ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ الاساس ہے۔ اور ایک روایت ابی بن کعب اور انس بن مالک کی یہ بھی ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو قل هو اللہ احد کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ اس کا نام ہے ایک سورۃ المانعہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام سے معراج کے موقع فرمایا میں نے آپ کو سورہ اخلاص عطا کی ہے، یہ میرے عرش کے خزانوں میں سے ہے اور یہ عذاب قبر اور اگرمی کے عذاب سے بچانے والی ہے، یعنی جہنم کے عذاب سے بچانے والی ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النجات
کیونکہ بندے کو کفر سے دنیا میں اور آخرت میں آگ سے نجات عطا کرتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ التفرید، تفرید فرد وحید سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید پر مشتمل ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ التجرید، چونکہ اللہ تعالیٰ ابوت اور بنوت سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، اور اس سورت میں یہ عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ النور، کہ اس سورت کا اعتقاد بندے کو نور ایمان سے منور کر دیتا ہے۔ 10واں نام ہے سورۃ الامان، یہ سورت بندے کو کفر اور شرک سے امان عطا کرتی ہے۔ اس سورت کا ایک نام ہے سورۃ الولایہ، چونکہ بندہ اس کو پڑھتا ہے تو اللہ اس کو اپنی ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ ایک اس کا نام ہے سورۃ النسبہ، یعنی یہ سورت مشرکین کے سوال پوچھنے کے جواب میں اتری۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ کے اللہ کا نسب کیا ہے، تو اس سورت میں یہ مضمون بیان کیا گیا، اس لیے اس کو سورۃ النسبہ کہتے ہیں۔ ایک ہے سورۃ المعرفہ، کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کامل بیان کی گئی۔ حضرت جابر عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے نماز پڑھی اور اس کے بعد قل اللہ احد پڑھی تو آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ ایک اس کا نام ہے المعوذہ، المعوذہ۔ حضرت عثمان بن عفان کے پاس نبی اسلام تشریف لائے تو انہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس کے ساتھ دم کیا۔ آپ ذرا غور سے سنیے کہ عثمان بن مظعون ایک صحابی ہیں، وہ بیمار ہیں اور نبی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور نبی علیہ السلام ان کو سورت پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو ایک پتہ چلا نا کہ یہ دم کرنا ایک شرعی، اس کا شریعت میں ثبوت موجود ہے۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان سے بہتر صورتوں کے ساتھ کبھی کسی کو دم نہیں کیا، تو ہم بھی اگر کسی بیمار کے پاس جائیں تو یہ 3 صورتیں پڑھ کے اس کو دم کریں تاکہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے۔ ایک اس صورت کا نام ہے المکشکشہ، مکشکشہ برات اور بیزاری کو کہتے ہیں، کیونکہ اس میں اس کا پڑھنے والا شرک سے بیزاری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اس لیے اس کو مکشکشہ کہا گیا۔ ایک سورت کا نام ہے سورۃ الصمد، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی صمدیت اور شان بے نیازی کا بیان کیا گیا ہے۔ ایک اس سورت کا نام ہے سورۃ المحضر، کیونکہ اس سورت کو سننے کے لیے اللہ کے فرشتے حاضر ہو جاتے ہیں۔ ایک سورت کا نام ہے سورۃ المنفرہ، کیونکہ جو بندہ یہ سورت پڑھتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جب کبھی شیطانی خیال ذہن میں آنے لگے اس سورت کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ شیطان کو بھگا دیں گے اور ذہن پاک اور صاف ہو جائے گا۔ 19واں نام ہے سورۃ البراءہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو یہ سورت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کہ یہ بندہ شرک سے بری ہو گیا۔ اور 20واں نام ہے سورۃ المذکرہ، چونکہ یہ سورت بندے کو توحید خالص کی یاد دلاتی ہے، اس لیے اس کا نام مذکر ہے۔ اب سوچئے کہ اس سورت کے 20 نام ہیں جو نبی علیہ السلام نے بتائے، تو کتنی عظیم سورت ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور یہ ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، ہر کلمہ گو۔ ہم نے دیکھا ہے جتنا جاہل ہو، ان پڑھ ہو، اس کو سورہ اخلاص ضرور یاد ہوتی ہے اور اسی سے وہ نماز پڑھتا ہے۔ اب اس کا نزول کا سبب کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ مشرکین نے نبی علیہ السلام سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب بتائیے، تو اس کے جواب میں اللہ نے یہ سورت عطا فرمائی۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ خیبر کے یہودیوں نے خدمت گرامی میں حاضر ہو کر عرض کیا ابو القاسم، اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، ابلیس کو آگ کے شعلوں سے پیدا کیا، آسمان کو دھوئیں سے اور زمین کو پانی کی جھاگ سے پیدا کیا، اپنے رب کے متعلق بتاؤ کہ وہ کس چیز سے پیدا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر جبریل السلام یہ سورت لے کر تشریف لائے۔ عامر بن طفیل اور اربت بن ربیعہ نبی السلام کی خدمت میں آئے۔ عامر نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کس کی طرف ہم کو بلاتے ہو؟ نبی السلام نے فرمایا اللہ کی طرف۔ عامر نے کہا اپنے رب کی حالت تو بیان کرو، وہ سونے کا بنا ہوا ہے، چاندی کا بنا ہوا ہے، لوہے کا بنا ہوا ہے یا لکڑی کا؟ وہ تو بت پرست تھے نا، تو وہ سمجھتے تھے کہ خدا بھی بتوں میں سے کوئی بت ہے۔ اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ بعد میں اربت کے اوپر بجلی گری اور وہ مارا گیا، اور عامر کو طاعون کے ذریعے سے اللہ نے موت دی۔ اب اس سورت کے فضائل ذرا سن لیجیے تاکہ سورت کی تفسیر پڑھنے کا ہمیں لطف آئے۔ یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، کیا تم میں سے کوئی رات کو 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ بے شک یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یعنی 3 مرتبہ جس نے قل هو اللہ احد پڑھ لیا اس نے گویا پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ ابو ریحانہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اسلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جمع ہو جاؤ، میں تم لوگوں کے سامنے تہائی قرآن پڑھوں گا۔ چنانچہ جو لوگ جمع ہو سکے وہ جمع ہو گئے، پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور سورہ اخلاص پڑھی اور واپس چلے گئے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا تہائی قرآن پڑھیں گے، میرا خیال ہے کہ آپ پر آسمان سے کوئی نئی چیز نازل ہونے کی وجہ سے آپ اندر چلے گئے۔ پھر نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے اور فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن پڑھوں گا، جان لو کہ یہ سورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قل اللہ احد پڑھی گویا اس نے 1/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 2 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے 2/3 قرآن پڑھا، اور جس نے قل اللہ احد 3 مرتبہ پڑھی اس نے سارا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب اس کو 1/3 قرآن کے مطابق کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے بتایا کہ بنیاد تین کے 3 بنیادی مقصد ہیں۔ ایک ہے اللہ کی معرفت، دوسرے ہے صراط مستقیم، اور تیسرے آخرت کی معرفت۔ اللہ کی معرفت، صراط مستقیم کی معرفت اور آخرت کی معرفت۔ یہ سورت چونکہ اللہ کی معرفت کے مضمون پر مشتمل ہے اس لیے اس کو ثلث قرآن کہا جاتا ہے۔ پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت ہر شر اور پریشانی، عبداللہ ابن خبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، اس سے پوچھا کہ بھئی اس کا سبب کیا ہے کہ تم ہر رکعت میں سورت اخلاص پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ میں اس کو پڑھوں۔ آپ نے فرمایا اس شخص کو بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو بندہ سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اس کے بدلے اللہ اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ یہ سورت جنت میں داخلے کا باعث ہے۔ مسجد قباء میں ایک امام صاحب تھے، وہ ہر رکعت میں کوئی سورت پڑھتے تھے اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی کوئی اور سورت پڑھ لیتے ہو تو سورہ اخلاص پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا بھئی میں تو پڑھوں گا۔ جب لوگوں نے زیادہ ڈیمانڈ کی کہ ایک سورت پڑھیں تو انہوں نے کہا اچھا کسی اور کو امام بنا لو۔ اب ان سے بہتر نیک تقوی والا اور کوئی بندہ تھا نہیں، اور لوگ چاہتے تھے کہ وہی امامت کروائیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا امام صاحب کے ساتھ یہ امام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بتاؤ بھائی تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اس نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس سورت کے مضمون سے بہت محبت ہے اور میں چاہتا ہوں ہر رکعت میں یہ سورت پڑھا کروں۔ نبی صاحب نے فرمایا کہ میں اس سورت آپ کو